پناہ مانگتے ہیں ہر شیطان مردود سے۔ یہ وہی حال ہے وکلا کا، اور 2007 کے وکلا تحریک کے شروع کے دن تھے، اور وکلا تحریک کے حوالے سے پاکستان بھر کے تمام وکلا ساتھی اور قائدین اس حال میں جمع تھے، اور اسی حال میں اسی راسٹرم پہ اسی جگہ پہ وکلا قائدین جو کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس پہ جو شبخون مارا گیا تھا اس کے خلاف اپنے جذبات غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ جب میرا نام پکارا گیا اور جب میں روسٹرم پر چند فکرے میں نے کہے تھے، اور غالباً اس حال میں میری سب سے پہلی کوئی اگر ادھوری تقریر ہے وہ وہی تقریر تھی۔ جب میں نے چند فکرے کہے تھے تو وکلا ساتھی یہاں سے آئے، انہوں نے کہا کور صاحب آپ یہاں پہ تقریر کر رہے ہیں، وہاں تو شدید قسم کی آنسو گیس ٹیئر گیس کی شیلنگ ہے اور بختر بند گاڑی ہمارے اس ہائی کورٹ کی عمارت میں داخل ہو۔ تو میں نے ایک فکرہ کہا تھا، وہ فکرہ یہ تھا اگر جنگ ہے تو اس کا فیصلہ میدان میں ہو۔ یہاں سے نکلے، ہال خالی کیا، سامنے بختر بند گاڑی میں نے اپنی زندگی میں کسی بھی کورٹ پریمیسز میں پہلی دفعہ دیکھی، اور وہ اسی لاہور ہائی کورٹ کے پریمیسز میں۔ اور وہ بختر بند گاڑی جو بیسیوں اور ہنڈریڈز کے حوالے سے، سینکڑوں کے حوالے سے مشین گن سے گولیاں چلا سکتی، وہ بختر بند گاڑی یہاں، اور شدید قسم کی جو ہے ٹیئر گیس شیلنگ سے مجھے فخر ہے، بالکل فخر ہے، اور وہ لوگ، وہ وکیل یہاں زندہ ہوں گے اس بختر بند گاڑی کا، اس ٹیئر گیس، شدید ٹیئر گیس شیلنگ کا ہم جو وکلا ساتھی مقابلہ کر رہے تھے، اس وقت ان وکیلوں میں سب سے آگے پہلی صف میں آگے آپ کا یہ ساتھی علی احمد کوٹ تھا۔ اور خدا گواہ ہے کس ہاتھ سے صرف میں نہیں، جتنے ہم وکیل تھے اس لوگوں کی جو کہ وہ ٹیئر گیس شیلنگ کر رہے تھے، ہم وکیلوں نے، جس میں میرا یہ ہاتھ بھی شامل ہے، خدا کی قسم وہ تپش میں تپتی ہوئی ٹیئر گیس شیل اس کو ہم اٹھا کر پھر واپس پہنتے تھے۔ ہم نے مقابلہ کیا، اور وہی بختر بند گاڑی ہم نے مجبور کیا، ہم وکیلوں نے، وہ بختر بند گاڑی، یہ تو میں نہیں کہتا ہوں مگر انداز بالکل یہی تھا، جیسے لوگ میدان جنگ سے بھاگتے ہیں، وہ بختر بند گاڑی ایسے ہی بھاگ کر گئی۔ ہم وکیل ہیں، ہم زور یا کسی بھی قسم کی زبردستی نہیں مانتے، بالکل نہیں مانتے۔ طاقت کا مظاہرہ ہمارے مقابلے میں ہوگا، ہم نہیں مانتے، نہیں مانا ہے، ہماری تاریخ ہے، نہیں مانا ہے۔ ہم بڑے بڑے لوگوں کی طاقت، زور زبردستی جو مکے لہرا کر چیلنج کرتے تھے، ہم نے اس کی بھی طاقت کا مقابلہ کیا۔ آج جو معاملہ ہم سب کے سامنے ہے، آج جو یہ ڈرامہ ہو رہا تھا اور ہونے کا امکان ہے، ایک ایک پاکستان کے شہری اس سے نہ صرف واقف ہے بلکہ حقیقت سمجھتا ہے۔ اب میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس دن ابھی تک پاکستان کی اسمبلیوں میں، سینٹ میں
جب بھی اپوزیشن اپنے غم غصے کا اظہار کرتا ہے تو اس نے اس بل کو اٹھا کے پھاڑ پھینکا ہے، مگر چونکہ ابھی تک وہ بل آیا نہیں، میں کہتا ہوں اس بل کو، اس امینڈمنٹ کا جو پیکیج ہے، جو بل ہے، یہ پڑھنے کے لائق نہیں، بلکہ اس کو اسی وقت جلا کر اس کی راکھ کو اسمبلی کے اوپر ہے۔ اور اگر ابھی بھی اگر یہ امینڈمنٹ کا پیکیج آیا اور وہ لوگ جو اپنے کو مرد کا بچہ کہتے ہیں اپنے ساتھ لائٹر ساتھ لے کر جائیں اور اس کو جلا کر اس کو اوپر، یہ آئین ہم سمجھتے ہیں بہت کمزور قسم کا آئین ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آئین اپنی زندگی اور اپنی طاقت کو جو ہے اس کی حفاظت نہیں کر سکی ہے، مانتے ہیں، مگر اس آئین کے لیے اس سپریم کورٹ کے آنر کے لیے، عزت اور رسپیکٹ کے لیے، جس میں آج جسٹس منصور علی شاہ بیٹھا ہے، اس سپریم کورٹ کے لیے ہم وکیلوں نے قربانیاں دی ہیں، اس سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے لیے، اس رول آف لا کے لیے۔ کراچی میں ہمارے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہم ایئرپورٹ پہ تھے اور ایئرپورٹ سے باہر ہمارے وکلا اور پاکستان کے عوام 42 سے زیادہ لوگوں کو فائرنگ کر کے شہید کر کے مارا گیا۔ آئین کے لیے کوئی ذاتی جنگ نہیں تھی، کوئی جائیداد کا جھگڑا نہیں تھا، کسی نے ہمارے باپ کو، ہمارے ماما چاچا کو کسی نے قتل نہیں کیا۔ اس ملک کے لیے اور اس ملک کے آئین اور عدالتوں کے لیے کراچی میں 42 لوگوں نے قربانیاں دی۔ سائیوال میں ہمارے وکلا کے چہروں پہ تیزاب پھینکا گیا۔ اسلام آباد میں جب شام کے ٹائم اذان کی صورت میں خداوند تعالی اللہ اکبر کا نام لے کر اذانیں ہو رہی تھی، اسلام آباد میں ہمارے ساتھیوں اور عوام میں سے 17 آدمیوں کو شہید کیا، اور سب سے پہلا وکلا 2007 کی وکلا تحریک کا شہید ہمارے کوئٹے کا زمان مری تھا، سب سے پہلا، جو ہم وکلا کے ساتھیوں کے ڈیمانسٹریشن میں، احتجاج میں، وہ جو ہے ٹیئر گیس شیلنگ کی وجہ سے جو ہے اس کی شہادت ہوئی۔ تو یہ آئین جس کو اس وقت پس پردہ بیٹھے ہوئی طاقتیں مروڑ کر جو ہے اس کو پاڑ کر پھینکنا چاہتے ہیں، اگر یہ پیکج ہے، مجھے افسوس ہوتا ہے ان اراکین اسمبلی پہ، ان اراکین سینٹ پہ، کوئی ایک آدمی بھی اس میں ایسا نہیں تھا۔ میں ان اراکین کی بات کرتا ہوں جو دستخط، جو انگوٹھا لگانے کے لیے تیار بیٹھے تھے کہ کب بل آئے گا اور کب وہ انگوٹھا لگائیں گے۔ ایک شخص میں اتنی غیرت نہیں تھی، اتنی جرت نہیں تھی، اتنا احساس نہیں تھا کہ کم از کم پوچھ تو لیتے کہ ہم کو 2 دن سے تم لوگوں نے ہم کو یہاں پہ بٹھایا ہے، 2 دن سے، اور ابھی رات کے 12 بجنے والے ہیں، ہمیں بتایا تو جائے وہ کون سا بل ہے، وہ کون سا امینڈمنٹ ہے۔ انسانی سوسائٹی میں آدمی کے اوپر اگر کرپشن کا لیبل لگ جائے تو تھوڑے عرصے کے بعد اگر وہ توبہ طائب کر لے تو کرپشن کا وہ جو بدنما داغ ہے وہ بھی دھل جاتا ہے۔ کسی شخص نے کسی میدان جنگ میں بزدلی دکھائی ہو اور گاؤں میں اور شہر میں اور ملک میں لوگ اس کو بزدل کہہ کر پکاریں، اس کو بھی موقع ہوتا ہے، وہ پھر آنے والے دنوں میں بہادری کا مظاہرہ کر کے پہلی والی جو بزدلی ہے اس کو ختم کر سکتا ہے۔ اور ایسی بے شمار چیزیں ہیں، چھوٹے بڑے الزامات، جس میں توبہ کرنے سے اور وقت آنے سے وہ اس بدنما داغ کو ختم، مگر یہ داغ، اس قسم کا داغ معاشرے میں کسی بھی شخص پر اگر یہ دبا لگ جائے
یہ تاثر پیدا ہو کہ یہ نہ ہیل اور نہ لیک ہے، وہ ساری زندگی قیامت کی تک وہ دباؤ اس شخص کا پیچھا کرتی رہتی ہے۔ گورنمنٹ میں پرائم منسٹر ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس کی کیبنٹ ہوتی ہے، اور اس کیبنٹ کا ایک ایک وزیر بہت بڑی حیثیت رکھتا ہے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا، بالکل اپنے سامنے دیکھا کہ لا منسٹر یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ابھی امینڈمنٹ کا ڈرافٹ پیکج ملا ہے۔ جو لوگ دور بیٹھ کے یہ امینڈمنٹ کا پیکج بنا کر اسمبلی میں ذمہ دار لوگوں کو دیتے ہیں، ان کو میں کہتا ہوں جدھر تک ہاتھ تم نے بڑھایا تھا اپنا ہاتھ واپس لے جاؤ۔ یہ ہاتھ اگر آگے بڑھایا گیا، یہ ہاتھ جو پیچھے بیٹھ کے سارے اس ملک میں تمام حالات اور واقعات کا اتار چڑھاؤ کرنے کی طاقت رکھتا ہے، جو باہر بیٹھ کے امینڈمنٹ پیکج کو اسمبلی میں مہیا اس کو بھجوا کر ایک کے ہاتھ میں دیتے ہیں، مت کرو۔ صرف طاقت تمہارے ہاتھ میں نہیں، طاقت اصل طاقت اس ملک کے وکلا کے ہاتھ میں ہے۔ زندہ ہے، زندہ ہے، زندہ ہے، زندہ ہے، زندہ ہے، زندہ ہے، زندہ باد۔ ہم وکلا ایک طاقت ہے، اور ہم نے ثابت کیا ہے، ہم نے کیا ہے کہ اس ملک میں ہم ایک طاقت ہے۔ یہ وکلا جو بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان میں، وہ گلگت اور چترال اونچے پہاڑوں سے لے کے کراچی تک، جس میں کوئٹہ، بلوچستان، تربت، گوادر یہ سب شامل ہے۔ ہم طاقت ہیں، ہمارے ساتھ یا ہمارے ساتھ اس کو میدان جنگ مت بناؤ، میدان جنگ مت بناؤ۔ ہم وکلا ایک آدمی نہیں ہے، ہم وکلا ایک طاقت ہے، اور جب جب وکلا کا طاقت کا سیلاب جب باہر نکلے گا، اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ ہم صرف طاقت میں یقین نہیں رکھتے، صرف ہم طاقت میں یقین نہیں رکھتے، ہم آئینی اور قانونی طاقت میں یقین رکھتے۔ مگر جب ہمیں مجبور کیا جائے گا، ہر وقت ہم کو چیلنج کیا گیا ہے اور ہمیں میدان جنگ میں لا کر کھڑا کیا گیا۔ ضیاء الحق سے زیادہ بدترین آدمی میں نے ڈکٹیٹر اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، اور مجھے فخر ہے اسی لاہور میں ہزاروں کی تعداد میں وکلا ہی تھے سب سے پہلے جنہوں نے اس ضیاء الحق کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چیلنج کیا تھا، اور وہ ضیاء الحق کے خلاف نیرا گنبد تک یہ وکیل نکلے تھے۔ اس کے بعد سیاسی جماعتوں کو جو ہے کوئی احساس ہوا کہ اگر وکیل نکل سکتے ہیں، پھر سیاسی جماعتوں میں ہلکی کم یا زیادہ جنبش ہوئی، اور وہ ہم نے سب سے پہلے اس کو چیلنج کیا۔ دنیا بدل گئی ہے، بنگلہ دیش سامنے ہے، سب کے سامنے ہے، سب کے سامنے ہے۔ صرف اسٹوڈنٹس نکلے، اسٹوڈنٹس جو آرگنائز نہیں ہیں، جو کسی ڈسپلن کے اس میں نہیں ہے۔ ہم وکلا آرگنائز ہیں، ہم وکلا ایک ڈسپلن کے تحت ہے۔ جہاں ڈسپلن ہے، جہاں آرگنائزیشن ہے، طاقت بھی وہیں پہ ہے۔ مت چھیڑیں آپ۔ بنگلہ دیش سے سبق لیں، یہ حکومت ہے، یہ لوگ بیٹھے ہیں، شرم آنی چاہیے ان کو، شرم آنی چاہیے۔ جن کو امینڈمنٹ تو نظر آتا ہے، جن کو صرف اس بات پہ غم اور دوسرا غصہ ہے کہ کیوں منصور علی شاہ آ کے سپریم کورٹ کا
چیف جسٹس بن رہا ہے، تم کو اس وقت شرم نہیں آتی ہے، اس وقت تم کو خیال نہیں آتا، حالانکہ تم اس ملک کے حکومت کے دعوے دار ہو، غلط دعوے دار ہو، جعلی دعوے دار ہو، اس کی میں بات نہیں کرتا ہوں، سب کو پتا ہے۔ شرم آنی چاہیے تم کو، شرم آنی چاہیے۔ اگر کوئی مرد کا بچہ ہے، اگر کسی نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے، شرم آنی چاہیے۔ اس ملک میں 18 کروڑ سے زیادہ لوگ، 18 کروڑ سے زیادہ لوگ غربت نہیں، میں غربت نہیں کہتا، غربت تو پھر بھی ایک ریسپیکٹیبل لفظ ہے، افلاس میں زندگی گزار رہے ہیں 11 کروڑ سے زیادہ۔ یہ دنیا کی انٹرنیشنل سروے رپورٹ ہے۔ وہاں جب لوگ بھوک سے اور افلاس سے جب لوگ مرتے ہیں، اس وقت تمہاری غیرت نہیں جاگ اٹھتی، اس وقت تمہیں پتہ نہیں چلتا۔ میں ساری زندگی میں اس پنجاب کی خاتون کو نہیں بلا سکتا، خدا کی قسم نہیں بلا سکتا، اور ساری زندگی نہیں بلاؤں گا، جس نے محض غربت کی وجہ سے اپنے چھوٹے 2 بچوں کو اپنے بازوؤں میں لے کے نہر میں کود کر جو اپنی جان دی۔ کہاں گئی وہ حکومتیں؟ اور اسی قسم کی غریب لوگ اس ملک میں 11 کروڑ کی تعداد۔ رات کی تاریکی جب سورج ڈوبتا ہے، جب رات نمودار ہوتی ہے، جب رات کے نمودار ہونے سے تاریکی پیٹتی ہے، تو وہ خدا کی رات کی تاریکی غریب اور افلاس شدہ گھر میں بعد میں پہنچتی ہے، پہلے غربت کا اندھیرا اس گھر میں پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ شرم آنی چاہیے۔ اسی پنجاب میں ایک شخص نے یہی غربت اور افلاس کے جھگڑوں کی وجہ سے اپنے 4 سال کے بچے سے لے کے 8 سال کے بچے تک اور 7 بیوی کو بھی غربت اور افلاس کی وجہ سے چاقو سے خنجر سے کاٹ کے ذبح کیا۔ کسی کا ضمیر نہیں جاگا، کسی کے دل میں کوئی دکھ نہیں ہوا، کسی کو یہ احساس نہیں ہوا کہ یہ لوگ بھی اس ملک میں جو 11 کروڑ لوگ ہیں ان کا سوچو۔ اصل ڈرو اس وقت سے یہ 11 کروڑ عوام، اگر یہ 11 کروڑ عوام کو کوئی لیڈر مل گیا تو دنیا کے سارے انقلاب لوگ بھول جائیں گے، پاکستان کا غریبوں کا انقلاب سب کو یاد رہے گا۔ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ ملک کو مذاق بنائے ہوئے، اپنی باپ کی جاگیر بنائی، باپ کی جاگیر ہے نا۔ ایک خاندان 50 سال سے ہمارے اوپر حاوی ہے، دوسرا خاندان بھی 50 سال سے حاوی ہے، تو جاگیر اس سے زیادہ اور کیا ہوتی ہے؟ کیا ہے جاگیر اور کیا ہے اس سے زیادہ؟ سارے لوگ میرے نزدیک 9 سرباز لوگ ہیں، 9 2 11 لوگ، سارے 9 2 11 بیر ہیں اور ایک اکیلا بند ہے۔ جمہوریت ہے تو پوری جمہوریت ہونی چاہیے۔ باپ کی جاگیر مت بناؤ اس کو، اور اگر باپ کی جاگیر بنانے کا تم نے سوچ بھی رکھا ہے تو ہمارے قسم کھاتے ہیں، ہمارا قسم وہ تمہارا حلف نہیں، ہمارا قسم تمہارا وہ حلف نہیں جو تم صبح شام اس کو توڑتے ہو۔ ہماری قسم ہے کہ جس دن پہ آؤ گے اور یہ عمل اٹھاؤ گے، یہ وکیلوں کا سیلاب تمہارے سامنے کھڑا ہوگا، اور پھر ہمیں تاریخ یہ موقع دے رہی ہے، جتنے قائدین بیٹھے ہیں، ہمارا آپ سے وعدہ ہے، یہ قسم ہے ہمارا آپ سے کہ ہم پہلی صف میں ہوں گے اور سب سے آگے ہوں گے،
जो होगा देखा जिंदाबाद 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 जिंदा है जिंदा है जिंदा है जिंदा है। हम मुल्क बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। आइन बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। हम जमहूर बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। हम दस्तूर बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। मुल्क बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। अदलिया बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। हम मुल्क बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। आओ हम हकूक बचाने निकले हैं। हम हकूक बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। हम वकील सिर्फ एक ऐसा तबका है, हम में कभी किसी वकील ने ये नहीं कहा कि मैं बलोच हूँ, वो पंजाबी है, वो पठान है, वो सिंधी है, वो सराइकी है, वो हजारा है, वो क्या है। यही हमारी ताकत का सीक्रेट, हमारी ताकत का यही है। तुम में हर आदमी तफरीक शुदा है, तकसीम शुदा। मैं बलूचिस्तान से ताल्लुक रखता हूं, आपको शर्म आनी चाहिए। अगर कोई तुम में ज़मीर है, अगर तुम्हारे अंदर कोई सोचने समझने की सलाहियत है। 2007 में मैंने एजेंसियों का सेल देखा है, इतना छोटा सा एक सेल है, उसमें आदमी या तो सो सकता है, लेट सकता है, और मेरे ख्याल में जो कि मैंने देखा है, सिर्फ 4 कदम अगर वो चाहे तो 4 कदम फिरते हैं। तुमने बलूचिस्तान के 2000 लोग, ये मैं नहीं कहता हूं, एक बहुत जिम्मेदार कौमी असम्बली के मेंबर ने कहा, एक बहुत जिम्मेदार पाकिस्तान बलूचिस्तान की एक अहम तरीन पार्टी के लीडर ने कहा है कि 2000 आदमी तुमने कई सालों से बंद किए, और फिर तुम कहते हो हम मुल्क चलाएंगे। मैंने बार बार कहा, मैं फिर कहता हूं, बैसियत उस इलाके के जिसमें मैं रहता हूं, बैसियत उस जुबान के जो मैं घर में बोलता हूं, बैसियत उस हवाले से जो मैं समझता हूं कि मैं हूं, बहुत वाज़ेह अंदाज में कहता हूं। जिन्होंने कान बंद किए, कान खोल कर सुन लें। बलोच की नफ्सियात को सिर्फ और सिर्फ एक बलोच समझ सकता है, कोई माई का लाल। 10 आप थिंक टैंक बिठा ले, 10 आप थिंक टैंक बिठा ले, और उनके एनालिसिस की बुनियाद पे, उनके असेसमेंट की बुनियाद पे तुम अगर बलूचिस्तान को चाहोगे कि तुम उसको कंट्रोल कर सकते हो, सारी क़यामत तक नहीं कर सकता हूं। मैं बैसियत बलोच के कहता हूं, और मैं समझता हूं बलोच की नफ्सियात को सिर्फ बलोच समझ सकता है। ये मैं कह सकता हूं, थिंक टैंक वाले जो माहिरीन है वो नहीं कह सकते कि एक बलोच किस अमल के मुकाबले में, किस एक्शन के मुकाबले में क्या रिएक्शन करेगा, कब करेगा, और कितना शदीद करेगा। संभलो, बलूचिस्तान कोई तुम्हारी जागीर नहीं है कि तुम जाओ और उसको आगे, बकरी का बच्चा नहीं है, आगे बढ़ के तुमने उसको पकड़ लिया है। अब भी तुमको मैं समझाता हूं, अकल के नाखून लो।